اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رسول کریم اما بعد۔ حرمین شریفین کی حاضری ہوئی، چند باتیں وہاں حرض کی دونوں جگہ، مدینہ منورہ میں بھی مکہ مکرمہ میں بھی، وہی بات میں عرض کرتا ہوں۔ 3 لفظ ہیں سو یاد کرو: محبت، عظمت اور اطاعت۔ یہ جو ہے اہل علم کی خاص توجہ ہے۔ محبت کیسے پیدا ہو؟ خود خطا شون فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، جو اللہ والے بن جاؤ محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی، جب عظمت ہوگی اطاعت بھی ہوگی، تینوں لازم ہیں۔ جب محبت ہوگی کونوا مع الصادقین، علماء کرام مشائخ پاس جاؤ گے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت ہوگی عظمت بھی ہوگی، اطاعت بھی ہوگی۔ آج امت میں غفلت کیوں آ رہی ہے؟ اطاعت میں کمی ہے۔ اطاعت کرتے ہیں نفس کی، وہ ملعون قوم ہے یہود نصارہ، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں آپ لوگ دام میں دین تعلیم آئے ہوئے ہیں، اصلاح کرو اپنے نفس کی، اور دعا بھی کہ اللہ مجھے ہلاکت سے بچا دیجیے۔ آج پوری قوم جو ہے ہلاکت کے دانے پہ ہے۔ یہ کونوا مع الصادقین عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جو کام کرو اخلاص سے کرو، اور یہ اللہ کیا جانا ہے کیا جانا تم میرا۔ علم حاصل کرو عمل کے لیے، صنعت کے لیے نہیں۔ جتنا علم حاصل کرو اس میں صنعت کے نہیں، صرف عمل کے لیے، اور جتنے عمل پختگی ہوگی اتنے قرب الہی بڑھے گا۔ یہ وہاں پہ میں نے عرض کیا، اور یہاں پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لو۔ یہ نیت صحیح ہو جائے گی، ایک کام آئے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس شخص نے میرے لیے اپنے نفس قربانی کی، مجھے یاد کیا، اب اس کو گناہ معاف کر دو۔ تو جب اس پر عمل کرو گے ہر جگہ کامیاب ہو گے۔ آج دین میں تنزلی، دنیا میں ترقی، یہ صلح امت مرض پیدا ہو گیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کوئی کام کرو رضا الہی کے لیے ہو، اشاء دین کے لیے ہو، ناموری کے لیے بالکل نہیں۔ مجھے علم لیا کہ اللہ اپنے فضل کرم عطا فرمایا، مجھے محروم نہیں کیجیے گا۔ عمل کا جذبہ ہو، اور اس کے بعد دوسروں بھی متوجہ کرو، ان کو ترغیب دو۔ اسی کا نام ہے تبلیغ۔ خود بھی عمل کرو اور ترغیب بھی دو۔ اس ترغیب میں تم دو گے ثواب تم کو ملے گا، عمل وہ کریں گے ثواب تم کو ملے گا۔ یہ علماء کے لیے ضروری ہے، اور عالم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ جتنا اس میں لگے گا قرب الہی بڑھے گا۔ سنتیں فعال ہو رہی ہیں، کوئی فکر نہیں کرتا۔ صلح امت شریک ہو گیا اس کے اندر، افسوس کی بات ہے۔ جو چیز شریعت نے منع کی ہے ہم کیسے اس میں عمل کریں؟ یہ منع ہے۔ دین کے بارے میں امت پیچھے جا رہی ہے، دنیا کے بارے میں آگے جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کا عذاب عام ہو رہا ہے کہ عادت کیا ہے، ہر جگہ عذاب آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک مردنی چھائی ہوئی ہے، ہر ایک خائف ہے، ہر ملک خائف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مالک کو بھلا دیا۔ مالک کو یاد کرو گے کوئی تم وہ نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کرے گا، بس عزت کرے گا۔ عمل جیسا ہوگا ویسے تم نجات ملیں گے۔ یہ نیت ہو کہ اللہ پوری امت کا ہدایت دیتے، اپنے بھی عمل کرو اور امت کی دعا بھی کرو۔ یہ مدارس جو ہے اسی لیے قائم کیے گئے ہیں، یاد الہی کے لیے۔ یہاں پر اللہ سے جو ہے وہ ان کی یاد میں لگے، ان کی اطاعت میں لگے۔ مدرسہ اسی کا نام ہے، سنت کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ آج امت سنت دیکھتی ہے بس۔ یہ وہی علوم اصلی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں پی ایچ ڈی چاہیے، میں تو فارغ ہوں، میں یونیورسٹی پڑھا ہوا ہوں، دین پہ عمل کے لیے مجھے عمل کرنا ہے، اجر ملے گا۔ اس سے بڑی مشقت ہوتی ہے، اس مشقت کا برداشت کرو گے آخرت میں اجر ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین۔ اصلاح کرنا چاہتے ہو ایسے مت جاؤ جنہوں نے اپنی اصلاح کی ہو، اور ان کو اعتماد بھی ہو ان پہ کہ اللہ کیا بندے ہیں،
مطلب سنت ہے ان کی اتباع کرو. ہر جگہ اس کے لیے اپنے عرض کیا. اور یہ یہاں بھی عرض ہے کہ جو طلباء کرام یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں نیت ٹھیک کر رہے ہیں، وہ محنت سے پڑھو، پڑھو اللہ ہو کے پڑھو، اور دعا بھی کر اللہ محروم نہیں کیجیے گا. آپ نے مجھے یہاں آسواد بنایا، میں حاصل کروں، شیطان نے اس کو جو ہے اور انہیں میں سے ہے کہ امت حرام روزی مبتلا ہو گئی. بہت بڑے بزرگ تھے اور مفسر تھے مولانا شاہ احمدی صاحب لاہوری مولانا مقدم. انہوں نے فرمایا کہ جو وجوہات ہیں ہمارے ناکامی کے 80% وہ لوگ ہیں جو حرام خوری مبتلا ہے، 10% وہ لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، ان کا کھانا کھاتے ہیں، 10% وہ ہیں جو علماء سے اعراض کرتے ہیں، مشاہد سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دعا قبول نہیں ہونے والی. حرام روزی ایک لفا پیٹ بن جائے گا، قبول نہیں ہوگی. کافی مندوں بات ہے جدے کے اندر، ٹھیک ہے، آج امت کے اندر حرام خوری میں خاص طور سے ملک میں گوشت آ گیا. سب یہاں درست نہیں ہے، ایک بوٹی پیٹ بن جائے گی، دعا قبول نہیں ہوگی. حرام کے بارے میں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے اشارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حرام روزی سے بچو، حلال روزی میں بچو. انہیں میں خیانت دیا گئی. مدرسے کے اندر رہ کے خیانت کرو گے ان اللہ مجرم ہو جاؤ گے. صنعت تم کو مل جائے گی، وہاں پکڑے جاؤ گے. اسی لیے بیعت ہونا تو مستحب واجب نہیں، لیکن اعلیٰ درجے یہ ہے اپنی اصلاح کرو اپنے نفس کی کہ مجھے وہاں کیا جو اندازہ ہوگا. جو عمر غفلت چلے گی وہ تو واپس نہیں آ سکتی. عادت اللہ یہی ہے، جو گئی تو واپس نہیں آئے گی. اب فکر کرو کہ اللہ جتنی میری عمر باقی ہے ان میں باقی نوازت بندہ ہو. تو محبت، عظمت، اطاعت، یہ تین جملیات کرو. محبت ہوگی اللہ سے، اللہ والوں سے، ان کی عظمت بھی ہوگی. آج علماء کرام کی شان گستاخی ہو رہی، یہ کیا ملا پڑا، ایسے ملا نے لوگ یہ مسلمانوں کے ایسے جملے سوال کرتے ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. نیت کو ٹھیک کرو گے، الفاظ کبھی نکلے گا. اصل اعلان میں یہ وقت کی پابندی کو مدرسے میں محنت سے پڑھو، کتاب کو مطالعہ کرو، استاد کا ادب کرو، اور جو چیز کھانے ملے اللہ کی ادا کرو. کتنے لوگ ہیں جی مانگ رہے ہیں، یا تو مفت میں کھانا پکا پکا مل رہا ہے، کوئی زحمت نہیں، کچھ تکلیف. اب تمہارے ذمہ یہ ہے شکر ادا کرو، مالک کی شکر ادا کرو. انہیں میں استاد بھی ہے، ان کے ذمہ لازم ہے کہ روزانہ صلاۃ شکر پڑھیں کہ اللہ اپنے توفیق اپنی خدمت کی. میں ان طلباء کو پڑھا رہا ہوں، آپ ان کے دل میں دل اتار دیں، یہ ذریعہ نجات بنے گا. خالی پیسہ انہوں نے کوئی حرکت بھی کی متفقین کا عمل ہو جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے. مدارس میں اصل انتخاب کیوں ہے؟ وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، اشیاء حرام جو ہے استعمال نہیں کرتے، حرام استعمال کرتے ہیں. ہر جگہ اسی کا رونا ہے. پریشان امت اسی لیے ہے کہ حرام روزی پیٹ میں جاتی. پہلے لوگ حج کے جاتے تھے اسلام نفس کے لیے کہ میری اصلاح ہو رہے، اب تو سیاحت ہو گئی. اور حدیث پاک میں آتا ہے اور علامات میں سے حج ہوگا، سیاحت ہو جائے گی. اب وہی ہو رہا ہے، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، حالات میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ دل میں محبت نہیں آپ کے. ایک تو نعمت دی اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا، زیارت بیت اللہ شریف کی مسجد میں حاضری ہوئی، اس کے اعمال کو بھی دیکھو، عمل کرو، اور آ کے اس کی اشارہ بھی کرو کہ میں نے وہاں کی زیارت کی، اب یہ سبب آ جاتا. دیکھو بھائی اب گناہ نہ کرنا. جن آنکھوں نے بیت اللہ کی زیارت کی، اب ان آنکھوں سے بدنگاہی ہو. جس زبان نے تلاوت کی قرآن مجید کی، اس سے گناہ ہو. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان، یہ کیسی بری بات ہے. اسی کا نام ہے تزکیہ نفس. یہ فرض عین ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ عالم کیا غیر عالم. بہرحال شرمات نے عرض کی، آپ حضرات میں دعا کر کے آئے والا الحمد للہ سب کے لیے، ایسے مدارس کے لیے، دعوت اللہ کے، اور جتنے دین ادارے ہیں سب کے لیے دعا کی. اور جن نے احباب نے دعا کی گا سب دعا ہوگی. اس سے یہ گزارش ہے کہ وقت ضائع مت کرنا، حلال روزی استعمال کرو، حرام سے بچو، تلاوت کا معمول، نماز کا اہتمام، ذکر کرو اور گناہ سے بچو. دعا اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے.
اللهم صل على سيدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہے سلام کرو.